نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سرکار دو جہاں سید الاولین والآخرین آقا نامدار تاجدار مدحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کی توفیق دی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نے ہم کو توفیق دی، اس پر سر شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ ہم جس نبی کے صدقے آج سانسیں لے رہے ہیں، جس نبی کے صدقے آج ہمیں چین اور سکون کی راحتیں نصیب ہے، اس نبی پر ہم سب قربان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر حضور کی آہیں، حضور کی دعائیں آپ کی آہوں اور سستیوں کا بدلہ نہ ہوتا تو آج ہمت اتنی سکون سے نہیں ہوتی۔ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک بھی اپنی امت کی یاد میں محفوظہ ہے۔ موت کا فرشتہ سامنے ہے اور آپ کی رخصتی کا وقت ہے، آپ اپنے گھردار کو، اپنی بیوی بچوں کو یاد نہیں کیا بلکہ امت کو یاد کیا۔ فرمایا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ آج امت ہے، ہم بلا بیٹھے ہیں۔ اس لیے یہ تذکرہ اور یہ تبصرہ سنانے کی اس لیے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم سب لوگ اپنی روح کو تازہ کر سکیں۔ یقیناً کر یہ سنانے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن بس اپنی اصلاح کی نیت سے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل پیرا رہ کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گزشتہ دن جو سنے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، آپ کی پیدائش اور آپ کا بچپن اور آپ کی رضاعت، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پر آپ کی زندگی کے بسر، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت آمنہ اپنے میکے گئی تھی اور واپس آ رہی تھی
مقام اسرا کے پر آپ دہلی وہاں پر طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں پر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دو جہان کے سرکار تاجدار بطحا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان رخصت ہو گئی. اس کے بعد آپ وہیں سے ام کلثوم کے ساتھ یہاں پر مکہ مکرمہ پہنچی. عبد المطلب کے حوالے کیا. عبد المطلب کی پرورش میں 2 سال رہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ظاہری صحابوں کے اٹھا لیے جانے والے سرکار مدینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پتا تھا کہ لوگ دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے یہ کیا پیدائش سے پہلے والد کی رخصتی، پیدائش ہوئی تو ماں کی رخصتی، پھر تھوڑے دن دادا کی پرورش میں رہے. 8 سال کی عمر میں پورے سہارے اڑ چکے تھے. اسے کیا پتا تھا یہ بے سہاروں کا سہارا بننے والا ہے. اسے کیا پتا تھا کہ یہ دو جہاں کا سردار امام الانبیاء بننے والے ہیں. بہرحال ظاہری طور پر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس پیدر پہ محروم کیے جانے والا یہ بچہ بیمار انسانیت کا مسیحا قیامت تک کے کمزوروں اور یتیموں کا سہارا بننے والا ہے. جو کچھ ہو رہا تھا اس کے رب کی طرف سے یہ عزم اور حوصلہ اور خود اعتمادی خود پرستی کی ترغیب کی غیبی نظام کا ایک حصہ تھا. بہرکیف عبد المطلب جو حضور اکرم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، آپ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی کے پسند سے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے انہیں خاص طور پر وصیت کی، یعنی حضور کے چچا ابو طالب کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ اس بچے کا اس کی کوئی نہیں ہے دنیا میں، نہ اس کی ماں رہی اس دنیا میں نہ اس کے والد گرامی رہے، اب بس تمہارا ہی انہیں سہارا ہے. خاص خیال رکھیں، دادا نے بہت وصیت کی اپنے لاڈلے پوترے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا خواجہ ابو طالب کی ساتھ زندگی گزارنے لگے. ابو طالب کے گھرانے منتقل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابو کچھ بدلا. یعنی اب تک تو زندگی تھی ایک شہنشاہیت کی زندگی تھی، لیکن چچا جو تھے وہ غربت کے مارے تھے. چچا کمزور بھی تھے اور غریب بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی غربت اور جز معاشی اور ان کے ساتھ ان کے بڑھاپے کی کمزوری کو دیکھ کر بہت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے. اب غم تو تھا ماں کی جدائی کا غم، دادا کی جدائی کا غم، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے غموں کو بھلا کر چچا کی مدد کی سوچ میں لگ گئے. بالآخر کیا کریں، دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ننے مننے اپنے چھوٹے بھائی چچا کے بیٹے بھوک سے بلک بلک کر رو رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے. اب چھوٹی ہی بچپن ہی میں ان کو بہت فکر ہوئی. حالانکہ 8 سال کی عمر میں کیا حال ہوتا ہے بچے کا، آج کی جوانوں میں فکر نہیں ہے، لیکن 8 سال کی عمر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انوکھے انداز سے اپنے چاچا کی مدد کی. مکے کے ایک قبیلے سے چند خیرات پر ان کی بکریاں لی، یعنی کچھ دے کر ان سے بکریاں لی. کہا کہ اب میں تمہاری بکریوں کو چلاؤں گا اور اس کی اجرت پاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ ان کی بکریاں چلاتے اور شام کو اس کی مزدوری اپنے بوڑھے اور کمزور چچا کے حوالے کرتے. تاریخ بتاتی ہے کہ ابو طالب اگرچہ باپ کے انتقال کے بعد، یعنی باپ کو ابو مطلب کے انتقال کے بعد مکے کے سردار منتخب ہو چکے تھے، لیکن مکے کے سردار تو تھے، لیکن اس وقت مکے کے سردار کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک اپنی بھوک اور پیاس مٹا نہیں پاتے تھے جب تک یہ
یتیم اور یسیر کمسین بتیجا اپنی مزدوری لا کر دے نہ دیتا جب تک اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا نہیں پاتا تھا۔ اتنی کمزوری کا عالم تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں اور مشقتوں کے ذریعے ان کی مدد کی اور ان کے گھر کو انہوں نے سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی تعلیمی اور تربیتی انتظام حق تعالی شاہ نے فرمایا کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ محبت متوکل ذات جو توحید و تسلیم کا پیغام لے کر تمام انسان اور جنات کی جانب سے مبعوث ہونے والے، اور وہ اپنی پرورش کے لیے کسی ٹوٹنے والے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتا۔ یہ سہارے جو بھی ہے، ماں کا سہارا ٹوٹنے والا، باپ کا سہارا ٹوٹنے والا، دادا کا سہارا ٹوٹنے والا، تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ ٹوٹنے والے سہارے اور ختم ہو جانے والے آسرے کے محتاج نہ ہو، براہ راست خدا کی نگرانی میں اسی غیبی قوت و قدرت سے پوری خودداری اور بے نیازی کے ساتھ پرورش کے مراحل طے کرے۔ چنانچہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تربیت میرے رب نے فرمائی، میری تربیت میرے رب نے فرمائی، اور مجھے تعلیم بھی میرے رب ہی نے دی، اور اس نے مجھے بہت اچھی تربیت، بہت ہی اعلیٰ تعلیم دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی کسی مشرکانہ عمل میں یا محفل میں شرکت فرمائی۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خاص دوستوں کو جو ساتھ رہتے تھے انہیں منع بھی کرتے تھے کہ بتوں کے نذرانے کب تک لیتے رہو گے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کھانے پینے سے انکار کرتے جو بتوں کے پاس تقسیم ہوتا تھا۔ مشرکانہ افعال کی طرف غیر شریفانہ اعمال سے بھی سختی سے بچا کرتے تھے۔ مثلاً تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہے، پتھر اٹھانے کے لیے چادر کھول کر مونڈوں پر رکھنے کا مشورہ دیا، جو اس علاقے کا عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ارادہ کیا، غشی جاری ہو گئی۔ آپ کو جب تک کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ بھئی آپ چادر کھولنا چاہے، لیکن اللہ نے وہاں پر غشی کر دیا، اور غشی جاری ہوئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوست احباب کسی ایسی گانے بجانے کی محفل میں لے گئے تھے جہاں پر نامناسب چیزیں تھیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پروگرام شروع ہونے ہی والا تھا، ساتھی سب بیٹھ گئے نشستوں پر۔ اس کے بعد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ پہ لگ گئی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی نیند سونے لگے۔ سب خوشیوں میں مست ہیں، جو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ پورا میلہ ختم ہوا، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں ساتھی دیکھتے تھے کہ کہاں ہے محمد، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ جا کر اٹھایا، اے محمد اٹھو، کیا دیکھا نہیں تم نے کیسا اچھا منظر تھا؟ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ارے جب سے ہم نے اتنا دیکھا، فلاں چیز دکھی، اتنا اچھا سننے کو ملا۔ انہوں نے تعریف کی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ علم نہیں، میں نے نہ کچھ سنا ہے نہ کچھ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہتے تھے اپنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جا بھی چکے تھے، دوستوں لے بھی جا چکے تھے، کیونکہ کم عمری میں تھے، لے بھی جا چکے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ تھا کہ کیا ہے، لیکن جب گئے اللہ نے وہاں پر ان کو آرام کی نیند سلا دی، اور وہاں پر اٹھ کے آ گئے۔ مکے والوں کا ایک رواج تھا کہ جب تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح نہ کیا، اس سے پہلے اس میں بت رکھے جاتے تھے، طریقے کے کام کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ برہنہ طواف کرتے تھے مکے کا۔ 360 بت تھے مکے میں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اس دوران سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکے حرم جاتے تو طواف کرتے، لیکن کبھی برہنہ طواف نہیں کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپنی زندگی کا وہ حصہ بھی اللہ پاک نے اللہ کی غیبی مدد سے ایک ایسے حسن ذن کے ساتھ ہوا، حسن تربیت کے ساتھ ہوا، جس کے مثال آپ آج پورے لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہم ہی نہیں بھئی یہود و نصارہ سب اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا حضور کی تعریف کریں کہ غیروں نے حضور کی تعریف کی؟ آپ کو پتا ہے دا 100 کے نام سے ایک بک لکھی گئی، 100 لوگوں کے تذکرے کیے گئے، پوری دنیا کا تذکرہ اس میں، پورے بہت مشہور لوگ۔ وہ لکھنے والا ایک یہودی تھا، ایمان سے محروم انسان تھا، لیکن محقق تھا، لیکن رائٹر تھا۔ اس نے کوشش کی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب کے کسی شخص کا نام پہلے لکھوں، لیکن مجبور ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کا تذکرہ صفحے اول پہ آدمی موجود ہے، آپ کتاب دیکھ لیجیے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی کو ٹٹولا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی میں نے کسی کی نہیں پائی۔ کیا بات تو کسی کی ہے، نہ کسی کی ہوئی، نہ کسی کی ہوگی ایسی زندگی۔ ہم وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم جس نبی کی امت ہے ہم کو سمجھنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ آج ہم خام خیالی میں اور احساس کمتری میں جی رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمیں ماں پیٹ مسلمان بن گئے، ماں پیٹ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مل گیا، ہمیں احساس نہیں ہے۔ پوچھو اسے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی خواہش کی، نبیوں نے دعا کی حضور کی امت میں، آپ اور ہم کیا نبیوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ نے ایک نبی کی دعا قبول فرمائی، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے حال دوستو، ہم سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہمارے نبی کا، ہم کیا کیا ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر۔ ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدائش سے آپ دیکھیے آگے آپ دیکھیں گے آپ کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے اور سنانے کو۔ میرے حال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سننا اور سنانا نصیب فرمائے۔ پھر آپ کا پہلا سفر بحیرہ ملاقات، یعنی آپ تجارت کا سفر کرنے کے ارادے سے اپنے چچا ابو طالب، کیونکہ ترقی کا زمانہ ہوا، کچھ نہ کچھ ترقی کے اسباب پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 برس کے ہوئے تو ابو طالب نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی پہلے معمول تھا کہ ملک شام جاتے تھے اور وہاں سے کچھ لاتے تھے، کچھ لے جاتے تھے، یہاں سے کچھ چیزیں وہاں جاتی تھی، وہاں جو نہیں ملتی وہاں سے کچھ چیزیں یہاں پر آتی تھی، دو جگہ تجارت چلتی تھی۔ تو تجارت کے سفر فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ یہ بھی ساتھ سفر میں شریک ہوں گے، شوق تھا حضور کو تجارت کے سیکھنے کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو سفر میں شریک ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام دوسرا تھا جہاں ایک عیسائی عالم بحیر الراہب اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ بحیر الراہب، عیسائی عالم تھا بہت بڑا۔ جتنے عیسائی عالم تھے سب کو پتا تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، سب انتظار میں تھے کب آئے، کیونکہ جس دن ولادت باسعادت ہوئی، جس دن سارے چیزیں تہلکہ مچ چکا تھا، تو جو عیسائی علماء تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ آج تہلکہ مچ چکا ہے، بنو اسرائیل کی نبوت ختم ہو گئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں پیدا ہو چکے تھے پوری دنیا میں۔ آتش کدا بوجھ گیا، بہت بڑا گھوڑ پاک کرتا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی سردار آ چکا ہے۔ میرے حال عیسائی عالم کو پتا تھا، تو اس نے قافلے کو دیکھا اور قافلے کے اندر ایک نور کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبوت کا نور ہے وہ حضرت عبداللہ سے نور چلتا ہوا،
آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ جو حضور کے والد گرامی تھے، ان سے نکاح کے لیے ایک ایسی خاتون نے نکاح کا پیغام بھیجایا تھا جس کے نکاح میں آنے کے لیے بادشاہوں نے کوشش کی، اس نے انکار کیا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مہر نبوت کے نور کو دیکھ کر اس نے کہا عبداللہ میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن ہو نہیں پایا، ہو چکا تھا حضرت آمنہ سے نکاح۔ پھر دوسری بار جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ جو نبوت کے نور کو میں نے تمہارے پیشانی میں پایا تھا وہ اب سب ہو چکا نہیں ہے، کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ کہا ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس نور کی برکت سے جو قافلہ آیا وہ قافلے کو دیکھ کر عیسائی عالم نے کہا کہ بھئی اس قافلے میں کچھ تو نورانیت، کیا تھا؟ کچھ تو نورانیت ہے۔ جو کبھی بھی قافلے وہاں سے گزرتے تو ایک مقام تھا، ایک جھاڑ تھا، وہاں پر رکتے تھے قافلے سے، رک کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دیکھتا تھا ہمیں، لیکن کبھی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، لیکن ہوا یہ کہ جب ہمارا قافلہ رکا تو فوراً اس نے ہمارے پاس آیا، دیکھا بہت غور و فکر سے، اس کے بعد میں ہمیں دعوت دی۔ کیا کہا؟ دعوت دی۔ قافلے والوں کو کہا کہ میں تمہیں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب لوگوں نے دعوت قبول فرمائی، حیران بھی ہوئے کہ بھائی اتنے بڑے شخص ہم کو دعوت دے رہے ہیں، آج تک تو ہمارا معمول تھا ہمیشہ اپنے یہاں گزرتے تھے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دعوت تو لوگ قبول کی۔ تو اس کے بعد جا کر اپنے خادموں سے کہا وہ راہب نے، بھائی آج ہم ایسے شخص کی دعوت کرنے والے ہیں جو بہت بڑی شخصیت ہے، میرے انتظامات میں رکھے، سارے انتظامات کیے، اچھے سے اچھا انتظام کرو، اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرو، انتظام میں لگ گئے، سب کو دعوت دی گئی، سب آ گئے، سب ایک کے بعد دیکھنے نزدیک آنے لگے، آ گئے سب۔ اس کے بعد میں کہا پوری نظر دوڑائی، اس کے بعد کہا کہ کیا سب آ چکے؟ سب سے پوچھا ہاں سب آ چکے۔ تو ایک شخص نے کہا نہیں بتائیے آپ، کوئی تو چھوٹا ہے؟ کہا نہیں بھائی کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا غلام بچہ ہے چھوٹ گیا۔ ارے بھائی میں جس کے لیے دعوت کیوں ہوئی تو لاؤ تو مجھ سے لاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی انہیں بھی لو، کیوں چھوڑ رہے؟ سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا گیا۔ تو اس کے بعد میں اس راہب نے ابو طالب نے ان کے چچا سے کہا اے ابو طالب یہ بچہ جو جہاں کا سردار بننے والا اس کی حفاظت کرنا، تم ایسے لے کے مت کرنا، تم اس کی حفاظت کرنا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم یہیں سے سفر کو ختم کرو، اپنے بھتیجے کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرنا، یہ دو جہاں کا سردار بننے والا، اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ بنو اسرائیل کی نبوت کو ختم کرنے والا، پورے پرستوں کو ختم کرنے والا اور پوری وحدانیت کی دعوت دینے والا شخص ہے، یہ دو جہاں کا سردار بننے والا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ نبی آخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ظاہر ہونے کی تمام علامات سے اس طرح واقف تھے کہ جیسا کہ کوئی باپ اپنے بچے کی سے واقف ہوتا ہے، ویسے عیسائی علماء واقف تھے۔ ان کی کیفیات کو دیکھ کر ان کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہہ کر جلدی سے کھانا پینے کا انتظام کیا اور قافلے والوں کو سب کو دعوت دی اور سب کو بلایا، اور اس کے بعد میں اس عیسائی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا اور قریب سے دیکھا، آنکھوں پہ غور کیا، کیا کیا؟ آنکھوں پہ غور کیا اور پیٹھ پر مہر نبوت کو دیکھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے مزید اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم لات و منات کی قسم ہے، تم مجھے صحیح یعنی بتوں کا نام لے کر کہا، لات منات عزا یہ بتوں کے نام تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لات و منات اور عزا کی قسم دے کر کچھ مت پوچھو۔ تو سمجھ گئے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے واسطے میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دیجیے۔ ہاں بتاؤ، آپ جواب دو۔ جب بتوں کا نام لیا، کہا یہ نام لے کر یہ قسم دے کر اسے کچھ مت پوچھو۔ تو حالانکہ کم عمر میں تھے، نبوت نہیں ملی تھی،
لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایسی تربیت کی تھی کہ بتوں کو دیکھ کر بھی چڑھتے تھے. تو اللہ کے واسطے ضرور بتاؤں گا، جو چاہو پوچھو. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے سونے کے معاملات دریافت کیے اور جاگنے وغیرہ کے متعلق سوال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے جوابات دے دیے. تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے وہ آخری نبی ہے جن کی ہر نبی نے خبر دی، جن کی ہر نبی نے خبر دی. جتنے نبی دنیا میں آئے نا سب نے خبر دی. ایک ایسے نبی کی دنیا میں آمد ہونے والی جو دو جہاں کے سردار امام الانبیاء ہے اور سارے نبیوں کے نبی ہے. اہل علم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا کہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. راہب نے کہا غلط. کیا کہا؟ راہب نے کہا غلط. کیوں؟ کہ میرے علم کے مطابق اس کے باپ اس کی پیدائش سے پہلے جدا ہو. ہاں پہلے ہی انتقال ہو گیا، کیونکہ چچا تو اپنے بھتیجے کو بیٹا ہی کہتے تھے. لیکن عالم نے کہا نہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ جو آنے والے ہیں وہ بے سہاروں کا سہارا، اس کو کوئی سہارا نہیں رہے گا. تب انہوں نے کہا ہاں میرا بھتیجا ہے، اس کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا. اور اس پر اس نے بتایا کہ انہیں گھر واپس کر دیجئے، اگر آگے مت بھیجیے، اس لیے کہ یہودی اس کو برداشت نہ کر سکے گے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہوئے تو آہستہ آہستہ عام لوگوں کے ساتھ اختلاط، لین دین، معاملات، معاشرت ہونے لگی. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، عادات و اخلاق کی خاص شان کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے، تعجب کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تعجب کرتے تھے. سچائی اور معاملات کی صفائی، دیانتداری، نرم مزاجی، غریبی کا خیال، یتیموں پر شفقت، پڑوسیوں کا لحاظ، چھوٹے بڑوں کی رعایت، بیمار پرسی، انسانی ہمدردی جیسی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیرت انگیز کمال سے مکے کے لوگ اس قدر متاثر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے آپ کے نام محمد سے پکارنے کے بجائے الصادق الامین، سچے اور اچھے لقب سے آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سماجی خادم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی مدد، بوڑھوں کی مدد، کمزوروں کی مدد میں اتنے آگے اتنے پیش تھے کہ آپ کی جوان عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اصرار پر مکے والوں کی ایک جنگ میں حصہ لیا. مکے والوں کی جنگ میں ایک حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی وجہ سے اس میں حصہ تو لیا، لیکن لڑائی کسی نے سے نہیں کی. لڑائی کسی سے نہیں کی. اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں. اس جنگ کے بعد مکے والوں نے روز کی جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے روز کے چھوٹی چیزوں پر لڑے تھے. مکے والے ایسا لڑتے تھے کہ بھائی خون کا بہنا آسان تھا ان کے پاس. چھوٹی لڑائی. سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کہ جو حالات تھے اس میں کہا گیا کہ بھائی کتنی خون ریزی تھی کہ بھائی خالی چھوٹی سی لڑائی اس لیے لڑنے تھے کہ ہماری بکریاں تمہارے کنویں میں جا کر پانی پی، بس اس پر لڑائی ہو جاتی تھی، خون ریزی ہو جاتی تھی اور برسوں تک چلتی. رائی کے دانے کو پہاڑ بنا، چھوٹی سی لڑائی ہے نا نہیں. عمر میں اس کی عادت ہی نہیں تھی. عرب چونکہ روبدار ہوتے تھے اور جھکتے نہیں تھے اور ہر دم یہ جنگ میں لگے ہوئے تھے. لیکن سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرکت کی اور اس کے بعد میں ایک امن کا معاہدہ کرنا طے پایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر بڑے شوق و ذوق سے حصہ لیا، اس میں شرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے کہ حرف الفضول کہتے ہیں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دیتا ہے میں خوشی اسے قبول کروں گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اسلام میں جہاد کا بھی جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی زمین پر امن کا قیام ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی، نہ کہ زور زبردستی اور ظلم و زیادتی جیسے نہیں آج کل دشمن اسلام سمجھ رہے، ایسا نہیں، بلکہ جہاد سے بھی چاہتے تھے کہ امن ہو جائے زمین پر، اللہ تعالیٰ کے تعلیم ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر بھی تھے اور کامیاب فیصل بھی تھے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب مکے کی زمین پر تھوڑا سا طوفان کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس میں کعبے کی تعمیر کرنا پڑا۔ کیا کرنا پڑا؟ کعبے کی تعمیر کرنا پڑا۔ تو کعبے کی تعمیر کے دوران حجر اسود کا واقعہ پیش آیا۔ حجر اسود کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ اب کعبے کی تعمیر تو ہو چکی تھی، لیکن جتنے قریش کے خاندان سے سب خاندان والے یہ سوچتے تھے کہ اس کا شرط ہم حاصل کریں۔ 4 قبیلے تھے اس وقت خدمت پہ لگے ہوئے تھے، اب 4 قافلے والے یہ چاہتے تھے کہ ہم اس شرط کو حاصل کریں۔ اب پھر ایک لڑائی کا مقام بن گیا، ارے کیا کریں بھائی؟ تو بھائی 4 قافلے والے چاہ رہے میں 4 بھی چاہیں کہ یہ شرط ہم حاصل کریں، ہم حجر اسود کو لگائیں گے۔ اب سب لوگوں میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو ایک اس میں کہ ایک معتبر شخص نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کل صبح جس کی آمد ہوگی یہاں پر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو کل کا انتظار کرنے کے لیے سب لوگ ہو گئے۔ صبح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی وہاں پر۔ اس کے بعد سب قافلے والے آئے، جیسے ہی سب قافلے والوں نے دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب تسکین کے ساتھ کہ بھائی اب ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر فیصلہ بھی مان چکے تھے، نبوت سے پہلے ہی معلوم، نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے کے نقشہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں دیکھ کر کہا ہاں ہم اس میں تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ سب سے سوال کیا، سب سے کہا کہ یہ ہم اپنے خاندان کا تعارف کرا، کہا کہ ہم قریش کے سردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں، ہم نے بہت محنت کی، سب اپنی اپنی محنتوں کو، اپنی اپنی کوششوں کو سنایا، سب ایک کے بعد نکلے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھے، سب نے کہا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں یہ شرط ہم حاصل کریں۔ تو کہا اچھا، سب سے پوچھنے کے بعد کہا کہ چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، چادر کو بچھایا گیا۔ اس کے بعد حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لیا، لے کر چادر مبارک پہ رکھا۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی اس چادر کے چاروں کونوں کو پھیلایا اور ہر قبیلے والے کو ایک ایک کونا دیا۔ کہا تم بھی پکڑ لو، تم بھی پکڑ لو، چلو اب کہاں لگا۔ پھر لے گئے جہاں لگانا تھا۔ سارے قبیلوں نے خوش ہو گئے، ہمیں بھی شخص مل گیا، ہمیں بھی شخص مل گیا، سب خوش ہو گئے۔ ایک ایسا فیصلہ ہوا جس فیصلے سے سب راضی ہو گئے۔ جنگ ہونے والی تھی، خون ریزی ہونے والی تھی، بڑی خون ریزی رکی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بہترین فیصلے سے۔ حضور نے ہر موقع پہ صلح کی، ہر موقع پہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرنے سے روکا، جڑنے کو کہا، لیکن آج امت دیکھیے بکھرنے پہ پڑی ہے۔ آج سوچ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی جو دو جہاں کے سردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا، اس منشا کے خلاف امت چل رہی ہے۔ آج ہر ایک اپنی کسی کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جس کا ایک معمول ہے وہ بکھرے پڑے ہیں، جس کے لاکھوں خدا ہے وہ ایک جٹ کھڑے ہیں۔ دیکھ لیجیے آج وہ لوگوں میں اتحاد ہے، آپس میں لڑیں گے، لیکن موقع آیا تو پورے ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس اختلافات ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس اختلافات ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس فرقے ہیں، فلاں فلاں اہل دین فلاں دیوبندی برگوی، ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی تمہارے بعد جتنے ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس ہے۔
تمہارے پاس جتنے ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ موجود ہے، لیکن وہ کمپرومائز بھائی وہ بات چھوڑ دیجیے، اسے بات آئی ہم ایک جگہ ہو جائیں گے، ہم کیا کہیں کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی سی لڑائی پر، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بکھیرنے پہ لگ گئے۔ اس لیے دوستو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھیں گے، صحیح زندگی ہے وہ پتہ چلے گا۔ یہ تو میں کم علم آدمی آپ کے سامنے سنا رہا ہوں اسی طرح سے کہ بھئی تاکہ کچھ سن کے اچھا سننے کی تو توفیق مل جائے، اچھا سنانے والے کے بعد جا کر سن لیں، یا اچھی تحقیق میں لگ جائے، پڑھنے میں لگ جائے، کوششوں میں لگ جائے۔ اس لیے میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے لیے سنا رہا ہوں، یہ کسی کے لیے بس میری چاہت یہی ہے کہ بس یہاں سے چونکہ میرا بہت اٹوٹ تعلق ہے اور محبت ہے اس جگہ سے، اس لیے میں محبت کے پیاس بجھانے کے لیے یہاں پر آتا ہوں۔ اور اس لیے دوستوں میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نازک ترین وقت میں اگر کوئی حل ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات ہم کو حل بتا سکتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم حل کو نکالیں، ہم بکھیرنے سے دور ہو جائیں، جھگڑے فسادات سے دور ہو جائیں۔ جھگڑے فساد نے ہمیں جو دیا ہے تحفے، اسے کیا کیا سناؤں۔ شب قدر جیسی رات کی محرومی یہی جھگڑوں اور فسادوں کی وجہ سے محروم ہو گئی، ورنہ ہمیں اتنا تلاش کرنا نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستو کیا جانے خدا کی کیا مصلحت تھی، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اور جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ جیسے حقیر صحابہ تشریف کو کچھ وقت دیا، کچھ مل بیٹھ کر کچھ بولنے اور کچھ سننے اور کچھ سنانے کی سعادت ملی۔ اللہ پاک سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کامیابی کے راہ پر نامزن کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان بنائے۔ یہ موجودہ دور میں جو حالات ہیں بہت نازک حالات ہیں، اس حالات کا صحیح طور پر جائزہ لیں اور ہم ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ کہ اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ کہ اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم تقویٰ ہیں، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے نبی کے تذکرے کو سنا سکیں، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کو سنیں، لیکن اللہ کوشش کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں۔ کہ اللہ ہمیں صحیح سنانے کی توفیق دیجیے، اللہ ہمیں صحیح سننے کی توفیق دیجیے، سننے کے بعد اس پر عمل پیدا رہنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ اس سننے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نورانی عطا فرما دیجیے، برکت عطا فرما دیجیے۔ کہ اللہ ہم سب کو زندگی کی صحیح راہ دکھا دیجیے، صراط مستقیم والا راستہ دکھا دیجیے۔ کہ اللہ جو مانگے ہیں وہ عطا فرما دیجیے۔ کہ اللہ ہماری اس مجلس میں نہ جانے کتنے حالت کے مارے دل کے دکھیارے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اللہ ہم سے زیادہ آپ ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ کہ اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما دیجیے، ہر حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ کہ اللہ سب سے بڑی ضرورت ہماری تربیت فرما دیجیے۔ کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ ہم کو آپ کی ناراضگی کے ہر لمحے سے بچا دیجیے، متحد ہو کر جینے والا بنا دیجیے۔ کہ اللہ ہمیں نام نہیں آتا ہے